یہ وہ منافق تھے جن کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے سوال کیا جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جناب حضرت ہشام بن حکم سے، اور حضرت ہشام بن حکم مولا کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی یہ سوال ہوا ہے، اور وہ بہت پکا مناظرہ کرنے والے تھے، خود امام کے انڈر سپرویژن رہ کے امام کے شاگرد مناظرے کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جناب ہشام بن حکم اور ایک جناب مومن طاق۔ مومن طاق کو اس زمانے کے دشمنان اہل بیت نے اور حتیٰ آج تک ان کا نام رکھ دیا ہے شیطان الطاق۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کا دفاع کرتے تھے۔ تو جناب ہشام نے کہا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ لوگ کہ جو دشمن تھے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ منافق تھے، جس وقت یہ ایمان انہوں نے شو کیا، ہمارے روایتیں ہیں کہ واللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ ایمان نہیں لائے تھے، منافق تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو سوال کیا ہشام بن حکم سے ایک شخص نے، اور کہا کہ جس وقت یہ ایمان لائے ہیں، میں نے بقول اس کے ایمان لائے ہیں، ایمان تو کبھی بھی نہیں، جس وقت یہ ایمان لائے ہیں اس وقت تو نہ رسول اللہ کے پاس پاور تھی اور نہ پیسہ رہا، تو کیوں ایمان لائیں گے؟ نہ تو پیسہ ہے نہ پاور ہے۔ تو امام نے تبسم فرمایا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ تو بظاہر کو ہشام کے پاس، جناب ہشام کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تھے تو منافق، ایمان تو نہیں لائے تھے۔ یہ جو ایمان ظاہر کیا ہے، کیوں ظاہر کیا ہے؟ کہ یہ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب سے کانٹیکٹ میں تھے، اور جس طرح سے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، روایت میں نہیں ہے، جس طرح سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کزن تھے ورقہ ابن نوفل، وہ یہود و نصارہ کی کتابوں سے آشنا تھے، وہ کرسچن ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے یہ، اور یہودی کیوں آئے تھے مدینہ میں یروشلم سے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہاں سے ایک نبی ظاہر ہوگا۔ لیکن یہودیوں کا پرابلم کیا تھا کہ وہ نبی نہیں مان سکتے تھے، کس کو؟ حضرت اسماعیل کی نسل سے اگر ہوگا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ اگر نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہوتا تو مان لیتے۔ آئے وہ اسی لیے تھے، انتظار کر رہے تھے ایک نبی ظاہر ہوگا فاران کے پاس سے، اور یہ اس کا مرکز ہوگا۔ لہٰذا مدینے میں ان کی پوری تیاری تھی، خیبر وغیرہ اور بنی قینقاع اور یہ مختلف علاقے کے لوگ انتظار کر رہے تھے اشرف الانبیاء کا۔ لیکن دیکھا یہ تو اسحاق کی نسل، حضرت اسحاق کی نسل سے نہیں ہے، تو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ تو وہ ساری روایتیں ان لوگوں کو پتہ تھیں، اور ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں۔ لہٰذا یہ ساتھ مل گئے اور انتظار کر رہے تھے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے کب جاتے ہیں تو پھر یہ اپنا رنگ دکھائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو پہلا مرحلہ ہو گیا کہ یہاں منافقین تو تھے، یہ چیز کلیئر ہو جائے۔